السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، ہم سب لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، رمضان کی آخری راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلہ مطلب رات، قدر کا جو اکثر مفسرین جو معنی نکالتے ہیں قدر والی، عزت والی، ویلیوبل نائٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب تم کو کیا خبر کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کر لے تو وہ عبادت دوسرے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اگلی امت میں جیسے حضرت شمعون اور دیگر لوگ جو عابدین تھے، عبادت کرنے والے متقی لوگ تھے، صدیقین تھے، ان میں چند ایسے تھے جو مسلسل 1000 مہینے صبح میں جہاد کرتے اللہ کی راہ میں، رات میں عبادتیں کرتے۔ ایک روایت میں آیا صبح روزے کے ساتھ جہاد کرتے، پھر رات کو عبادتیں کرتے۔ یہ سننا تھا، صحابہ کو خواہش آئی، افسوس ہوا کہ ہماری 1000 مہینے کتنے سال؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے تقریباً، تو ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ ہر چیز میں یہ امت آگے ہے، لیکن اس چیز میں امت پیچھے ہو گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ یہ فضیلت بھی آپ کی امت کو ملے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ آپ کے اے حبیب تمہاری امت میں جس کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں روح الامین یعنی جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر معاملہ، ہر بات لے کر اتر جاتے ہیں۔ یعنی ایک سال میں جو ہونے والا ہے وہ سب لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی، یہ رات سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے کب؟ کئی روایتیں ملتی ہیں۔ چند لوگ جس میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا کہنا تھا کہ لیلۃ القدر کو سارے سال میں تلاش کرو۔ آپ کیا کہتے تھے کہ جو سارا سال رات میں کھڑ کر نماز پڑھے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے بات ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں ہے، اور اس میں بھی چند روایتوں میں آیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور حضور فرماتے تھے تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تلاش کرو، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ابھی پورے سال سے نکل کر رمضان آیا، اب یہ اس حدیث سے، بخاری کی حدیث سے، آخری 10 راتوں میں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر ابھی حضور بول دیے آخری 10 رات، پھر عبداللہ ابن مسعود کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے راز ہے۔ اور ابھی 10 رات آ گئے آپ کو، اس میں بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان،
رمضان کی 10 راتوں کی تاخ راتوں میں، تاخ رات بولے تو 1، 3، 5، 7، 9، اسے اردو میں تاخ کہتے ہیں، انگلش میں آڈ نائٹس۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں 10 راتوں میں تلاش کرو بولے، پھر آپ ہی فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا 10 راتوں کی تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ پھر دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے خواب میں دیکھا لیلۃ القدر کو کہ وہ آخری 7 راتوں میں ہے۔ جب انہوں نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آخری 7 راتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں خواب، تو حضور نے کہا ارا رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب مل گئے ہیں، جڑ گئے ہیں آخری 7 راتوں پر۔ تو حضور نے کہا فمن کان متحریھا، جو اسے تلاش کرتا ہے فلیتحرھا فی السبع الاواخر، وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو 10 راتیں تھیں، اس میں 5 راتیں ہو گئی، 21، 23، 25، 27، 29۔ اب حضور کہہ رہے ہیں آخری 7 راتیں، تو اب اس میں کون سی 3 تاخ راتیں بچ جائیں گی؟ 21، 22، 23 چلے گئی، 24، 25، 26، 26، 27، 28، 29، 30 آ گئی۔ تو اب اس میں 3 تاخ راتیں آ گئی۔ اگر 20 پر 9 کا حساب لگائیں گے تو 20 پر 3، 20 پر 5، 27، 29، تو 1 نکل گئی یا 2 نکل گئے، سمجھ میں آ گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، ان کو برا بھلا مت کہیں، ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد جلیل القدر تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر سارے سال میں تلاش کرو، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے ہیں ان کو معلوم ہے سارے سال میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انہا لیلۃ 27، وہ 27ویں رات ہے، اور وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہے، ان کو یقین تھا۔ اور یہ زر تابعی ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں، مسند ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، کان عمر وحذیفۃ وناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ، یہ کون ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حذیفۃ ابن یمان، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صاحب السر، حضور کے رازدان صحابی۔ یہ وہ صحابی ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص باتیں بتاتے تھے۔ منافقین کون کون ہیں حضور کو معلوم تھا، دوسروں کو بتاتے نہیں تھے حضور۔ حذیفہ ابن یمان کو معلوم تھا کون کون منافق ہے، معلوم تھا۔ تو جب منافق کا جنازہ آتا، حذیفہ ابن یمان پیچھے ہٹ جاتے، بولتے نہیں، کسی کو رسوا نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ حذیفہ ابن یمان کو معلوم ہے، جب جنازہ آتا تو حضرت عمر فاروق دیکھتے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں شامل ہوئے تو آپ بھی شامل ہو جاتے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے تو آپ بھی ہٹ جاتے تھے۔ راز جاننے والے صحابی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زبان سے اللہ بات کرتا ہے، وہ وناس من اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں کے بہت سے لوگ لا یشکون، وہ شک نہیں کرتے تھے کس بات میں؟ انہا لیلۃ 27، کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، اس بات میں وہ بالکل شک نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا لیلۃ القدر لیلۃ 27، کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ اب کیا کرنا؟ ہم کو چاہیے نا لیلۃ القدر، تو رمضان کے آخری 10 راتوں میں کوشش کرنا، جس سے ہو سکے وہ 10 رات عبادت کرے۔ مجبور ہے، آفس ہے، کام ہے، تو آخری 10 راتوں میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرے، ممکن ہے، اور 5 طاق راتوں میں بھی 25، 27، 29 میں کوشش کرے، خاص توجہ دے، اور ان 3 میں بھی خاص توجہ 27 میں دے۔ یہی امت کا عمل ہے،
جس کسی نے طاق راتوں کا انکار نہیں کیا. 27 کو لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے. اگر یہ گناہ ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر شک نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ القدر 27 کو ہی مانتے تھے. تو اس طرح لیلۃ القدر 27 کو لیلۃ القدر ماننا کئی صحابہ کا عمل ہے. اس پر سمجھے بغیر پڑھے بغیر بات نہ کریں. انصاف کی بات کیا ہے؟ 10 رات تلاش کریں، خاص کر 5 طاق میں تلاش کریں، خاص کر 25، 27، 29 میں تلاش کریں، خاص کر 27 میں تلاش کریں. لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. اور جن کی قضا نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو قضا عمری کہتے ہیں، جتنی بھی قضا چھٹی، وہ قضا نمازیں جب تک ادا نہیں کریں گے، نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس کی توبہ پوری نہیں ہوگی. اب سننے والوں میں چند لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے حضرت نے کہا کہ قضا و عمری نہیں ہے. بھائی یہ بھی ایک رائے ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن چاروں اماموں کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس قضا عمری کرنا. تو کیوں آپ رسک لے رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر میری جماعت، یہ جماعت، یہ اس نشے کو دماغ سے نکالے. کتابیں ہیں، اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کر چلے نا. اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو جتنا ہو سکے اس رات میں قضا عمری پڑھنے کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قضا عمری ہی پڑھیں، تسبیح کی نماز نہ پڑھیں، تہجد نہ پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. بہتر ہے کہ جو ہم پر قرض ہے، سوال ہوگا، ہم انتقال ہو گئے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تسبیح کی نماز کیوں نہیں پڑھے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ تہجد کیوں نہیں پڑھے. لیکن یہ جو نمازیں چھٹی، اس کا سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا نا. اور سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں، جو نماز سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوگا نمازوں کے بارے میں ہوگا. کیا جواب دیں گے ہم؟ تو یہی مختصر باتیں ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس سال بھی لیلۃ القدر کو پائیں، اور ہماری زندگی جتنی ہے ہر رمضان میں ہم کو لیلۃ القدر ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.